یہ جو حدیث ہے کہ میرے بندے کا گمان میں اس کے قریب، اس میں کامیاب کون ہوتا ہے معلوم؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس حدیث کو سمجھوں کیسے. میں نے سرکار سے پوچھ لیا کہ سرکار یہ حدیث یہ مجھے بڑی خاص لگتی ہے. تو میں نے کہا کہ سرکار اس میں یہ ہے کہ میں جیسا گمان کر لوں اللہ میرے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا. سرکار نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے لیکن تیرا گمان اللہ کے بارے میں ویسا ہی ہوگا جیسا وہ چاہے گا. کیا انسان کے ارادے کا براہ راست تقدیر سے تعلق ہوتا ہے؟ نہیں، انسان کا جو ارادہ ہے وہ تو اس کے عزم کی دلیل ہے نا. Your intentions are strengthened by your determination. علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یہاں پر یاد آیا، تقدیر کے محتاج ہیں جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. وہ تقدیر کا پابند نہیں. مجھے جو بات سمجھ میں آئی، ویسے تو بہت احادیث ہیں وہ سب کام کی ہیں، لیکن ایک حدیث ایسی میری نظر سے گزری جس کے اوپر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی راز کی بات اللہ نے اتنی آسانی سے کیسے کہہ دی. وہ یہ کہ اللہ نے ایک حدیث قدسی میں یہ کہا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، وہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں. انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے ظن گمان کے ساتھ ہوں، جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا معاملہ کرتا ہوں. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلینک چیک لکھ کے دے دیا، جیسا آپ گمان رکھو گے اللہ سے اللہ ویسے پیش آئے گا، یعنی کوئی باؤنڈریز نہیں رکھی. Now the ball is in your court. Now test your metals. Now prove your worth. What kind of trust can you develop in God? اللہ نے تو نہیں روکا ہے. تو میری نظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیٹمنٹ دے کے انسان کو دعوت دی ہے کہ come and enjoy the powers of امر کن with me. Like if you want to translate this particular hadith, the translation would be, I will treat you the way you want to be treated. I will treat you. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، مجھ سے وہ جیسا گمان کرے گا میں ویسا معاملہ کروں گا، ویسے پیش آؤں گا. So in simple words he is saying I will treat you the way you want to be treated. So now it depends on you how the hell you want to be treated by God. اچھا، اب اگر آپ اپنے آپ کو منافق سمجھتے ہیں، thank you very much, this is how God is going to treat you. اب اگر آپ، کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا ظاہر کرے، یہ اس میں عاجزی پنہا ہے. یہ عاجزی نہیں ہے، ریاکاری ہے. ہر آدمی کہتا ہے کہ میں تو آپ کے در کا کتا ہوں. ابے بھائی، کتے سے اچھے لوگ بھی رہتے ہیں ہمارے گھر میں. آپ کے در کا کتا ہوں. Why do you want to be a کتا؟ تو it all comes down to what you want. You can be master of your own destiny, right? I mean, the spectrum of what you want in your life is so broad. It all depends on how you perceive and how you conceive what you want to perceive. اب کیا رہ گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یوں سمجھو کہ اپنی دولت ہی لٹا دی ساری، یہ جملہ کہہ کے. اللہ نے تو اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے نا یہ جملہ کہہ کے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، مجھ سے وہ جیسا گمان رکھے گا میں ویسے پیش آؤں گا. یہ حدیث پڑھ کے مجھے حیرت ہوئی تھی، اللہ نے ایسی بات جو ہے کتنے آرام سے کہہ دی. اچھا، مجھے سمجھ میں بعد میں آئی کہ اس نے آرام سے کیوں کہی، کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی.
فرض کرو اگر یہ بات کوئی ہم سے کہے اور یہ سچی بات بول رہا ہو کہ آئی ول ٹریٹ یو دا وے یو وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ، آدمی کی تو لاٹری نکل آئے گی. فار ایگزامپل وہ کہے ٹریٹ می لائک اے کنگ، اب کیا ہوگا؟ ہی ول ٹریٹ یو لائک اے کنگ. اگر آپ یہ کہیں نو آئی ہیو نو ورتھ، آئی ایم شٹ، آئی ایم نو بڈی، میں تو گناہ گار ہوں، میری نوز جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے ہاتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہے. اب تم اپنی خود اگر شان میں گستاخی کر رہے ہو تو پھر کوئی اور کیا تمہاری جو ہے شان بڑھائے گا، ہے نا؟ سو God is inviting you to share the luxury of the power of command B. Now the thing is, people do not know how to develop a good conjecture about God. In order to develop a good conjecture about God, you must witness God's splendor, which you are unable to. یہ ہے مسئلہ. کیا ہے مسئلہ؟ خدا کے بارے میں گمان تمہارا تبھی ہوگا نا، کم سے کم خدا کی کوئی چیز تمہارے سینے میں جائے، خدا کی کوئی چیز تمہارے سینے میں جائے، یا تو نور تمہارے سینے میں خدا کا آ جائے، یا اللہ کا کوئی جسہ آ جائے، پھر تم اللہ کو سمجھو گے. اب اگر میں یہ کہوں کہ بھائی مجھے سمجھو، تو اس کا آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ میں اپنے سینے کی کوئی مخلوق نکال کے تمہارے سینے میں ڈال دوں. اب تم سے زیادہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ میں اب تمہارے اندر ہوں. I am in you. I am not with you. بھائی حدیثوں میں لکھا ہے کہ اللہ سے وہ ڈرتا ہے جو اللہ کو جانتا ہے. جو اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اب جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے وہ اللہ سے کیا ڈرے گا؟ اب لوگوں نے نہ اللہ کو دیکھا نہ اللہ سے بات چیت، کہتے جی خدا کا خوف کرو. ابے خدا کا خوف کیسے کرے گا؟ یہ جانتا نہیں خدا کو، ہے نا؟ اب جیسے یہاں پر بیوی کا تصور کچھ اور ہے ویسٹ میں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کچھ اور ہے. اب تو انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی یہاں جا کے جب گوروں کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز لے لینی، میری بیوی ناراض ہو جائے گی، تو وہ سوچتے ہیں یار یہ واٹ دا ہیل از ہی ٹاکنگ اباؤٹ. بیوی سے اتنا ڈرتا ہے کیونکہ وہاں کا کلچر ہے نا، وہاں سبھی ڈرتے ہیں. یہ جو حدیث ہے کہ میرے بندے کا گمان میں اس کے قریب، اس میں کامیاب کون ہوتا ہے معلوم؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس حدیث کو سمجھوں کیسے. میں نے سرکار سے پوچھ لیا کہ سرکار یہ حدیث یہ مجھے بڑی خاص لگتی ہے. سرکار نے مسکرا کے پوچھا اچھا اس میں کیا خاص بات لگی تجھے؟ تو میں نے کہا کہ سرکار اس میں یہ ہے کہ میں جیسا گمان کر لوں اللہ میرے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا. سرکار نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے، لیکن تیرا گمان اللہ کے بارے میں ویسا ہی ہوگا جیسا وہ چاہے گا. تیرا گمان اللہ کے بارے میں ہاں ویسے ہی ہوگا جیسے وہ چاہے. تو میں نے کہا کہ سرکار پھر کیا فائدہ ہوا؟ سرکار نے کہا نہیں فائدہ ہے نا، جو مرشد والے ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ سرکار ان کو کیسے فائدہ ہے؟ فرمایا کہ تو ایسا گمان کر کہ اللہ میرے مرشد جیسا ہے، پھر جیسا ہم تیرے ساتھ کریں گے اللہ کو کرنا پڑے گا. ہاں کچھ سمجھ میں آئی بات؟ میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا وہ الفاظ جو بول دیے، تم نے سن لیا ہے نا، تو کیا سمجھ میں آیا؟ اب جیسا مرشد کے ساتھ تیرا لین دین ہے نا، تو وہی تو سمجھ اللہ بھی کرے گا. اب جیسے ہمارا گمان سرکار کے اوپر بنا کہ اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو ہم سرکار کی بارگاہ میں سر رکھ دیں گے قدموں میں کہ سرکار ہم سے یہ گناہ ہو گیا معاف فرمائیں. سرکار فرمائیں گے او خیر کوئی گل اڑ جا. تو اب یہ گمان ہمارا سرکار کے لیے بن گیا. تو جب یہ گمان سرکار کے لیے بن گیا، اب اللہ تعالیٰ اپنے لیے تیرے گمان کو جانچنے کے لیے یہ دیکھے گا کہ تیرا مرشد کے بارے میں کیسا گمان ہے. جیسا گمان تیرا مرشد کے بارے میں ہوگا اللہ تجھ سے وہی معاملہ کرے گا. راز ہے یہ.
راز ہے یہ، ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ تو کیسا گمان کرنا ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ جو گمان کرنا ہے نا، ہم نے وہ اللہ کے ساتھ کرنا ہی نہیں، وہ ہم نے مرشد کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر اللہ مرشد کے ساتھ ہمارا گمان جو ہوگا اس کے مطابق کرے گا۔ خدا کی قسم بہت بڑا راز تھا یہ، واللہ۔